اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام انوار مصطفیٰ میں آپ کی میزبان فریدہ اسلم نقشبندی حاضر ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے بہت اچھے کمنٹس دیے، بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا، اور یقیناً آپ کے یہ اظہار خیال ہی ہمیں تقویت دیتے ہیں اور ہمیں آگے پروگرام میں بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ جل شانہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی محبت کو ہم پہ جب لٹاتا ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یقیناً ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہم نیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جب ہم رحمت کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہ زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن ہماری نظر اس کی اگر رحمت پہ ہوتی ہے تو ہماری نظریں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی رحمتیں ختم نہیں ہوتی۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پختہ نواز ہے، ہمیں چھوٹی سے چھوٹے نیکی پر بھی نواز دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ یقیناً اس کی رحمت بے حساب ہے۔ تو تیرے نام پر اے میرے خدا، تیرے نام پر اے میرے خدا، میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یقیناً اپنے بندوں سے جو محبت کرتا ہے، ہم اگر اسے اس محبت کا واسطہ دے کے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنے کی درخواست رکھیں، تو یقیناً وہ غیور ہے، وہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس نے ہمیں جو سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا اور سب سے بڑا جو احسان ہم پہ عطا فرمایا وہ ہے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما دیا، اور ہمیں فرما دیا کہ درود پڑھو اور سلام بھیجو میرے محبوب پر۔ اور یہ وہ عبادت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ خود بھی کر رہا ہے، اور اس کا اقرار قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے میرے محبوب پر درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ تو اے میرے بندو، تم بھی میرے محبوب پر درود اور سلام پڑھو۔ تو ناظرین و سامعین، وہ لوگ اللہ کی نظر میں یقیناً اور بندوں سے اولیٰ ہوتے ہیں جو اس کے محبوب کی محبت رکھتے ہوئے صبح شام اس پہ درود بھیجتے ہیں، گو کہ وہ اللہ کے کہے ہوئے فرمان کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً ناظرین و سامعین، آپ سمجھ گئے ہوں گے اور جانتے ہیں کہ یہ محفل انوار مصطفیٰ کی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و نعت کی محفل ہے، اور ہمارا یقین یہی ہے کہ جہاں آقا کا ذکر ہو، درود ہو اور ان کی باتیں ہوں، ان کی نعتیں ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ بے حساب رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اسی یقین کے ساتھ ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم پہ جو رحمتیں عطا فرما رہا ہے، ان رحمتوں کے سائے میں ہمیں اس دنیا میں رہنے کی اور ان رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس نعت خواہ موجود ہیں، اور آج جو آپ کے سامنے میں نعت خواہ لے کر آ رہی ہوں، یقیناً آپ انہیں اکثر چینلز پہ دیکھتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز ہے ان کے پڑھنے کا۔ سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرواؤں گی امرین جمشید سے۔ السلام علیکم، کیسی ہو امرین؟ ٹھیک۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ جو دوسری نعت خواہ موجود ہیں وہ ہیں حافظہ نورین۔ السلام علیکم ناظرین۔ یقیناً ہم اور آپ، ہمارا اور آپ کا ساتھ اس چینل پہ بہت ہمارے لیے باعث برکت ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے کام کا آپ سے پتہ چلتا ہے، اور یقیناً آپ کے لائکس اور کمنٹ سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں اور کہاں صحیح ہیں۔ تو یقیناً آپ ہماری غلطیوں کو ضرور دیکھ کے ہم تک پہنچائیں گے اور ہمیں اس پروگرام کو اور خوبصورت بنانے میں مدد دیں گے۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم امرین جمشید سے کچھ باتیں کرتے ہیں کہ امرین، آپ کو یہ شوق کب سے ہوا؟ آئیے ناظرین، امرین جمشید سے ہم کچھ سوال کرتے ہیں، اور یقیناً آپ بھی سننا چاہیں گے کہ امرین، آپ کو یہ شوق کب سے ہوا؟ اور اتنے کام ہیں دنیا میں، تو
کس طرح سے کہ نعت کی طرف آپ کا ذہن گیا کہ میں نعت پڑھوں یا سیکھوں، یا کس کو دیکھ کے شوق ہوا؟ گھر کا ماحول؟ مجھے بچپن سے ہی گھر کا ماحول بھی ایسا تھا، اور بچپن سے ہی نعت پڑھنے کا شوق تھا، اور حوریت فہیم کو جب بھی میں دیکھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب یہ پڑھ سکتی ہیں تو میں بھی پڑھ سکتی ہوں، اور میں ان کو فالو کرتی ہوں. ماشاء اور اللہ، انہیں ماشاء اللہ، بالکل یقیناً ان کی شخصیت ایسی ہے، اور ماشاء اللہ بہترین نعت خواں، انٹرنیشنل نعت خواں. اور ان کو دیکھو تو ایک شعر اکثر میرے ذہن میں آتا ہے ان کو دیکھ کے کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جاتا ہے آواز تو دیکھو. تو امرین، کبھی آپ کے ظاہر گھریلو مصروفیات اور پھر ماشاء اللہ بچوں کا ساتھ، تو کبھی ایسا ہوا کہ بچوں کی وجہ سے یا گھر کی وجہ سے یا اپنی فیملی ممبرس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ نعت نہ پڑھ سکی ہوں، اور بہت اچھی محفل کی آپ کو آفر ہو رہی ہو لیکن آپ فیملی کی وجہ سے اس کو چھوڑا ہو، یا فیملی کی وجہ سے محفل کو چھوڑا، یا محفل کی وجہ سے آپ نے اوائڈ کیا فیملی کو؟ کبھی ایسا ہوئے حالات؟ نہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، باقی تو یہ ہے کہ میں ٹائم نکال لیا کرتی تھی. مطلب سپورٹ ہے سپورٹ آپ کو؟ میں فیملی جی، میری ساس الحمدللہ، شوہر سب سپورٹ کرتے ہیں، لے کر جاتے ہیں. اور ایک مرتبہ میری خود کی طبیعت بہت خراب تھی تو اس لیے مجھے منع کرنا پڑا تھا ایک محفل سے. وہ تو یہ آپ نے اپنے اوپر کیا، لیکن سامعین یہ واقعی بہت بات پتہ کی ہے کہ جب ہم ایسے کام کا کہ جہاں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہے، خاص طور پہ میرا اپنا یہ ہے خیال اور سوچ بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ جب ہم ایسے کسی کام کی ٹھان لیتے ہیں، ہم ارادہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ہمارا مددگار بنا دیتا ہے. چاہے وہ میکہ ہو، چاہے وہ سسرال ہو، تو اس میں دوست احباب سبھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے لیے پوری کائنات کو ہمارے لیے مددگار بنا دیتا ہے، اور ہمارے لیے وہ کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی تو جتنی ثنا بیان کی جائے وہ کم ہے کہ لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اور لا معبود الا اللہ. کہ ہے موجود حقیقی وہ، ہے مشہود حقیقی وہ، اور ہے مقصود حقیقی وہ، ہے معبود حقیقی وہ. اللہ واحد یکتا ہے اور ایک خدا ہے جو بس سنتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمسر ہے، ایک خدا بس سنتا ہے. آئیے ناظرین، امرین سے ہم حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں، اور آپ بھی یقیناً اللہ کے اس ذکر کو سن کے اللہ کے سامنے اپنی محرومیوں کا ذکر کیجیے، اپنی دعائیں اس کی بارگاہ میں رکھیے، تو یقیناً اللہ کا ذکر سن کے اور کر کے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں یقیناً وہ جلدی قبول ہو جاتی ہیں. یہ ہم سب کا ایمان ہے. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں. توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں. تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں. لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں، لیکن تیری نگاہ
راہ کرم سے اے مہرباں، ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت میرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت ادائیگی۔ اور امرین، میں یہی پوچھوں گی امرین کہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آپ نے محفل میں آپ گئیں یا آپ کوئی ایسی ریکوائرمنٹ آپ کے سامنے آ گئی ہو کہ تھوڑی مشکل پیش آئی ہو، تو سامنے محفل میں کس طرح سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ محفل میں ہمیں کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے؟ نہیں، الحمدللہ ایسا کبھی نہیں، مطلب ایک دم ہو جاتی ہے ایڈجسٹمنٹ؟ جی جی۔ تو یقیناً ناظرین و سامعین کہ ایک نعت خواں کے لیے بہت ہی آنر کی بات ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی جو فرمائشیں ہوتی ہیں وہ بن کہے پوری کر رہا ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے اس کام کے لیے کہ جو اس کے محبوب کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم اپنی دوسری نعت خواں حافظہ نورین سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور آپ تک ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پہنچانا چاہیں گے کہ یہ یقیناً حافظہ بھی ہیں الحمدللہ، اور آپ سب جانتے ہیں کہ حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خاص عنایتیں، رحمتیں، برکتیں ان کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی ہیں کہ جو بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں جنت میں ایک خاص کرسی عطا فرمائیں گے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا ہوگا ان والدین کے سروں پہ تاج ہوگا، اور الگ سے ہی ان کے لیے ایک نشست رکھی جائے گی، تو لوگ پہچان جائیں گے کہ انہوں نے اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا ہوگا۔ تو حافظہ نورین ماشاء اللہ نور اللہ نور کہوں گی کہ حافظ قرآن بھی ہے اور ماشاء اللہ نعت گوئی کا بھی ایک شوق ہے، تو یقیناً بچپن سے ہوگا آپ کو بھی، کیونکہ جب قرآن کی جہاں تعلیم حاصل کی جائے تو ان مدرسوں کا، ان گھروں کا ماحول ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے حبیب کی تعلیم دی جاتی ہے، تو بچپن سے آپ کو شوق ہے نعت کا؟ جی ہاں، اصل میں جب میں نے قرآن شریف حفظ کیا تھا 7 ایئرس کی ایج میں، تو اسی بعد پھر میں جب اسکول میں نے کنٹینیو کیا تو اس کے بعد سے ہی میں اسکول سے ہی لائف سے ہی اپنی یہ نعت خوانی کا اسٹارٹ آغاز کر دیا تھا، اور میں نے آپ کو بتاؤں کہ 6 اور 7 ایئرس کی جب میں 6 اور 7 کلاس میں تھی تو میں نے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا ہے نعت کا، اور قرأت میں بھی مجھے ان دونوں میں مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہے، اول پوزیشن میں نے اسکول میں حاصل کی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور یقیناً خاص رحمت ایسے بچوں پہ ہوتی ہے، تبھی وہ اتنی چھوٹی عمر سے ہی نظر آ جاتے ہیں اور لوگوں میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ تو آج آپ ہمیں کیا کوئی ایسا کلام سنائیں جو لگا ہو کہ آپ نے کہ ہمیشہ آپ بہت اچھا پڑھتی ہوں، یا کوئی پہلا ایسا کلام جو آپ نے پڑھا اور آپ کو لگا ہو کہ تمام آڈینس کو بہت زیادہ آڈینس نے آپ کو سراہا ہو، تو وہ کلام ہمیں آج آپ سنائیں۔ جی ہاں ضرور، میں آپ کو وہ کلام سناؤں گی، اور جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بچپن میں جب میں نے نعت خوانی کی تھی تو پہلا کلام جو ہم نے ریڈیو، ہماری ریڈیو پہ وہ پڑھی تھی، ہماری ایک ٹیچر تھیں، تو انہوں نے پڑھا تھا کہ وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو معراج کا کلام انہوں نے پڑھا تھا، وہ مجھے بہت پسند تھا، لیکن آج میں آپ کو ایک عربی کلام سنانا چاہوں گی۔ بالکل، حافظہ ہیں تو یقیناً بہت خوبصورت ادائیگی ہوگی انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصبح بدا من طالعته
والليل دجى من وفرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته رحمتك خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے اللہ 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 جبریل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ فمحمدنا هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللہ اللہ اللہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور بہت خوبصورت اور بہت ٹھہراؤ آواز میں ماشاء اللہ سے. اور یقیناً ناظرین و سامعین، یہ مہینہ ہمارا سفر کا مہینہ ہے، اور سب جانتے ہیں آپ کہ یہ سفر کا مہینہ واقع کربلا سے وابستہ ہے. اور یوم حسین جو ہم مناتے چلے آ رہے ہیں سال ہر سال سے، کیونکہ نہ ان کا غم کم ہو سکتا ہے، اور دعا یہی ہے کہ ان کا غم کم نہ ہو. کیونکہ جب ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو پہچان لیتے ہیں، جو کچھ انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا دین میں استقامت کا، دعا یہی ہے کہ آل محمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں چلنے کی وہ استقامت عطا فرما دے کہ جو پیغام حسین ہے جو ہم تک پہنچ گیا ہے. پیغام حسین یہی ہے کہ آل کٹ جائے، خود سر کٹوا لیا حضرت حسین نے، اور ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ ثابت قدم رہنا ہے دین پہ، کہ کافروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے اور نہ ہی سر جھکانا ہے چاہے سر کٹ جائے. اور سر اگر کٹتا ہے تو کس انداز سے کہ وہی سر زمین پہ سجدے کی شکل میں ہے. یعنی دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ موت کے وقت بھی، اتنے خوف کے وقت بھی، دشمنوں کی نظر کے باوجود، ان کے ظلم کے باوجود اللہ کی عبادت کو دل سے اور ذہن سے نہیں نکالنا ہے. ذرا سی مصروفیت ہوتی ہے ناظرین سامعین ہماری، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو سائڈ میں کر دیتے ہیں. ذرا سی کوئی خوشیاں ہمیں ملتی ہیں تو ہم عبادت الہی سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارا ایمان ہے آل محمد کی عبادتوں پر، ان کی ریاضتوں پر، ان کے اسباق پر، اور بالخصوص واقعہ کربلا میں، تو ہمیں یہ جاننا ہوگا اور ہمیں یہ عہد دینا ہوگا اور لینا ہوگا اس ماہ کے صدقے میں، محرم اور سفر کے صدقے میں، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں وہ سبق نہ بھلائے کہ جو حضرت امام حسین ہمیں اس دنیا سے جاتے جاتے دے گئے ہیں. کہ پیاسے ہوئے شہید جو مہمان کربلا، پیاسے ہوئے شہید جو مہمان کربلا، کوثر کا جام پا گئے جانان کربلا. اور جس نے دیا ہے ساتھ محمد کے لال کا، جس نے دیا ہے ساتھ محمد کے لال کا، مہمان فاطمہ ہے وہ مہمان کربلا. یقیناً آقا دوجہ حضرت محمد مصطفیٰ سے جس نے سب سے زیادہ محبت کی وہ ہے رب العالمین. اور آقا دوجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے سب سے زیادہ محبت کی وہ تھے امام حسن حسین، جن کو اپنا نور نظر فرمایا، یعنی آل رسول. اور ان کی محبت آل رسول پہ ختم نہیں ہے ناظرین سامعین، انہوں نے اپنی پوری امت سے اس قدر محبت فرمائی ہے کہ ہم اگر سوچنے بیٹھے تو ہماری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ نے دیدار بھی بلایا حضور کو، تب بھی وہ اپنی امت کو نہیں بھولے، اور انہوں نے اپنی امت کو بخشوانے کا وعدہ اللہ سے لے لیا، اور پھر براق پہ سوار ہو کر دیدار الہی کے لیے تشریف لے گئے. تو ناظرین سامعین، ان کے بتائے ہوئے فرمان پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر، اور ان کی آل کے اس وعدے کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدہ ہم سے لیا، اور لیا نہیں بلکہ کر کے دکھا دیا، کہ کتنی ہی مشکل گھڑی ہو، ہماری زندگی پہ ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن ہم دین سے غفلت نہ کرتے. ناظرین سامعین، موقع کی مناسبت سے ہم امیر جمشید سے کہیں گے کہ وہ ہمیں ایسا کوئی کلام سنائیں کہ جو واقعہ کربلا کی یاد ہمیں دلائے. اور یقیناً ہم یہی دعا کریں گے کہ آل محمد کے صدقے میں ہمارے اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. کہ مردود ہے یزید بھی، مردود ہے یزید بھی، لشکر بھی فوج بھی، مردود ہے یزید بھی، لشکر بھی فوج بھی، مسند نشی ہوئے ہیں جوانان کربلا. اور ان کے لہو سے سرخ ہے، ان کے لہو سے سرخ ہے میدان کربلا، ان کے لہو سے سرخ ہے
मैदान करबला शादाब कर गए जो बयाबान करबला। अमरीन जमशेद। आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। क़तरा-ए आब के बग़ैर इतने गुलाब रेत पर। क़तरा-ए आब के बग़ैर इतने गुलाब रेत पर। इश्क़ में क्या लुटाइए, इश्क़ में क्या बचाइए, इश्क़ में क्या लुटाइए, इश्क़ में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह अमरीन। और यकीनन कि जो निसाब
آل محمد نے کربلا کی ریت پہ لکھ دیا، نہ وہ کبھی پہلے کبھی لکھا گیا اور نہ ہی آگے کبھی لکھا جا سکتا ہے، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ ہے، کہ جو شبیہ حضور بھی شبیہ نبی بھی کہلاتے ہیں، اپنے نانا کی شبیہ، اور یقیناً ہر اولاد اپنی ماں باپ کی بہت لاڈلی ہوتی ہے، لیکن امام حسن حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر کہلاتے ہیں، اور زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لاڈلے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو آل رسول کے تقدس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لے۔ اور پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، اور سرکار دو جہاں پر رب کا درود ہے۔ اور پڑھتے اگر درود ہیں، پڑھتے اگر درود ہیں تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود ہیں تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ یقیناً ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ درود کی جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور یہ واحد عبادت ہے کہ جس کے لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ عبادت ہماری قبول ہوگی یا نہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہر عطا فرما دی ہے کہ جو جس حال میں جہاں جتنا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا درود پڑے گا وہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشش کا یہ ذریعہ عطا فرما دیا، اور یہ نعمت کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود پڑھیں تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ صبح شام درود پڑھیے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے برگزیدہ بندوں میں اپنا نام لکھوا لیجیے۔ اچھا، حافظہ نورین سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے اور کہنا چاہیں گے کہ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو ایز اے قاریہ اور حافظہ اور ایز اے نعت خواں کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ ضروری سمجھتی ہیں کہ ناظرین تک پہنچایا جائے، وہ تو کچھ ہمارے ناظرین کے لیے پیغام دیجیے۔ جی ہاں، بالکل، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، اور میں آپ کے سوال کے ذریعے اس چینل کے تھرو میں اپنا یہ پیغام دینا چاہوں گی ان پیرنٹس کو جو اپنے بچوں کو دین کی تربیت نہیں کرتے ہیں، دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، ہمارے آج کے اس دور میں دین کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں، اس کے علاوہ بچوں کو نعت خوانی کی بھی ترغیب دیں، بجائے اسے کہ بچے ناچ گانے اور اس کی طرف جائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام کے حوالے سے بچوں کو نالج دیں، اویئرنیس دیں، کیونکہ ہمارے پیرنٹس کو بھی اتنی باتیں نہیں معلوم ہے، تو جب ہمیں ہی نہیں معلوم ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیا ترغیب دیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، ان پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نالج میں بھی اضافہ کریں، خود بھی دین کی تربیت حاصل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی دین کی تربیت حاصل کروائیں، قرآن شریف کی تعلیم کروائیں، اور ان کو نعت خوانی کی بھی ترغیب دیں، تاکہ ان کے دلوں میں آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و محبت اجاگر ہوں۔ بے شک بے شک ناظرین، بالکل صحیح کہ سیکھنے کا عمل، ناظرین، علم حاصل کرنے کا عمل لحد تک جانے تک برقرار رہتا ہے، اور ہم جب تک ہماری زندگی ہوتی ہے ہمیں اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کوئی خاص جگہ پہ جا کے سیکھنا ہے، بلکہ ہم اپنے چھوٹوں سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو جس طرح سے نورین نے کہا کہ جس طرح سے آج کا ماحول ہے کمپیوٹر اور موبائل کا اور انٹرنیٹ کا، تو انہی چیزوں کو، موبائل کو، کمپیوٹر کو، ناظرین، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا طریقہ ہے دین کی طرف رغبت کا، کہ ہم بچوں کو اس طرف راغب کریں، نہ کہ گیمز اور پروگرامز، دوسرے پروگرامز کی طرف، کہ ہم ان کو دین کی باتیں بھی نیٹ سے اٹھا کر یاد کرنے کی اور سمجھنے کے لیے ہم انہیں نصیحت کریں۔ تو اور آئیے ناظرین، آپ کی فرمائش ہم اس پروگرام میں پوری کرتے چلیں۔ ہمارے پاس ایک فرمائش آئی ہے مدینے کے کلام کی، کہ یقیناً جو لوگ مدینے چلے جاتے ہیں اور جب جا کے آتے ہیں، جب جاتے نہیں ہیں تو ایک طلب ہوتی ہے مدینے جانے کی، وہاں دیکھنے کی، سرکار کے روضے پہ کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کی، لیکن جب ہم مدینے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو وہ طلب تڑپ میں بدل جاتی ہے۔ تو آپ کا یہ کلام یقیناً اسی تڑپ کا اظہار ہے کہ جو مدینے سے آنے والوں کے دل میں موجود ہوتی ہے، اسی تڑپ کے لیے یہ نعت ہمیں فرمائش کی گئی ہے۔ تو آج ہم حافظہ نورین سے یہ نعت سنتے ہیں کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے،
قلب حیرہ کی تسکی وہی رہ گئی۔ یقیناً ناظرین، جب یہاں آتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل بھی وہی رہ گیا اور ہماری روح بھی وہی رہ گئی اور جسم خالی یہاں آ گیا۔ تو حافظہ نوری سے یہ کلام سنتے ہیں، حافظہ نوری صلی اللہ علیہ وسلم۔ برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی وہیں رہ گئی، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا
یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور جزاک اللہ نورین، آپ نے سامعین کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کلام پیش کیا۔ ناظرین، اس کلام کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام ان مسلمانوں کو کہ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خواہش ہے کہ وہ مدینے جائیں اور سرکار کے روضے کو دیکھیں، گنبد خضرا کو اپنی نگاہوں سے چومیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو بار بار حاضری مدینہ عطا فرما دے۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، کہاں سے لائے گی دنیا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کی جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کی جیسا، دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو، دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملیں گے، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، اور خدا بھی ناز کرے فقر یا نبی بنے، خدا بھی ناز کرے فخر یا نبی بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، ہے جس نبی کا نواسا، ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، حسین کے جیسا، حسین کے جیسا۔